السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے، اور اس آیت میں رحمت سے مراد نبوت ہے۔ سوال نمبر 2 ہے ختم نبوت کی آیات سنائیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور تمام نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہاری نعمت تم پر اور اپنی نعمت تم پر نازل کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ سوال نمبر 3 ہے مرزا قادیانی کب، کس جگہ اور کس موذی بیماری میں مبتلا ہو کر جہنم واصل ہوا؟ مرزا قادیانی 26 مئی 1908 کو اپنے پہانے میں گر کر ہیضہ کی بیماری سے جہنم واصل ہوا۔ سوال نمبر 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی تعداد کتنی ہے اور ان کے نام بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات کی تعداد 11 ہیں، جن کے نام یہ ہیں: حضرت خدیجہ، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت میمونہ، حضرت جویریہ، حضرت صفیہ، حضرت زینب بنت جحش، حضرت جویریہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت ام سلمہ، حضرت میمونہ۔ سوال نمبر 5 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ بیان کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تو یہودیوں نے ان سے بود و دعوت کی وجہ سے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، تو فرشتوں نے انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ وہ قرب قیامت میں قیامت کی ایک بڑی علامت کے طور پر دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید مینار پر نزول فرمائیں گے۔ سوال نمبر 6 سلام اور مصافحہ سے متعلق سنن آداب بتائیں۔ سلام کرنے میں پہل کرنا، سلام کے الفاظ کی بجائے ہاتھ کے اشارے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کے سلام کا جواب دینا اور کسی کے سلام کا جواب دینا چاہیے، اور کیونکہ سلام کرنا سنت اور جواب دینا واجب ہے۔ سلام کرنے میں پہل کرنا، سلام کے الفاظ کی بجائے ہاتھ کے اشارے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کے سلام کرنے پر اس کا جواب دینا، کیونکہ سلام کرنا سنت اور جواب دینا واجب ہے۔ سواری پر سوار شخص کو چاہیے کہ وہ پیدل چلتے والے کو سلام کرے، اور پیدل چلتے والے کو چاہیے کہ وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے اور زیادہ کو کرے۔ چھوٹے کو چاہیے کہ وہ بڑے کو سلام کرے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کرے، چھوٹے بچوں کو سلام کرے۔ مصافحہ سے پہلے سلام کرے۔ سلام کرتے وقت کسی کے آگے نہ جھکیں۔ نامحرم کو سلام نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ نامحرم کو سلام نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ سلام کے جواب کی بجائے جی آیا نو اور خوش آمدید جیسے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ سلام اور دعا کے بعد ان الفاظوں کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ سوال نمبر 7 مرزا قادیانی کی بیوقوفی کے بارے میں چند باتیں بتائیں۔ مرزا قادیانی کو میٹھا کھانے کا بہت شوق تھا، اسی لیے وہ اپنے جیب میں گڑ کے ٹکڑے رکھتا تھا، اور اسے پیشاب بہت زیادہ آتا تھا، اسی لیے وہ جیب میں مٹی کے ڈیلے رکھتا تھا۔ گڑ سے استنجا کر لیتا اور مٹی کے ڈیلوں کو کھا لیتا۔ اوپر کا بٹن نیچے کے کاج میں اور نیچے کا بٹن اوپر کے کاج میں بند کرتا تھا، اور دائیں جوتا بائیں پاؤں میں اور بائیں جوتا دائیں پاؤں میں پہنتا تھا۔ سوال نمبر 8 چناب نگر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ چناب نگر ربوہ کا نیا نام ہے، یہ ضلع چنیوٹ میں واقع ہے۔ چناب نگر قادیانیوں کو سرکاری طور پر ایک آنا فی مرلہ کے حساب سے الاٹ کیا گیا۔ ایک وقت تھا کہ جب قادیانیوں نے اسے
قادیانیوں نے اسے غیر ممنوع علاقہ قرار دیا، لیکن اب یہاں پر الحمدللہ مسلمانوں نے کئی ساری مساجد اور مدارس قائم کیے ہیں اور اسے کھلا شہر قرار دے دیا گیا۔ سوال نمبر 9، شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اور اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کس زوجہ مطہرہ سے ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، سوائے حضرت ابراہیم کے، وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن سے ہوئے۔ سوال نمبر 11، امام مہدی اور حضرت مسیح کیا ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں یا دونوں الگ شخصیتیں ہیں؟ امام مہدی اور حضرت مسیح دونوں الگ الگ شخصیتوں کے نام ہیں۔ امام مہدی جن کا نام محمد اور لقب مہدی ہوگا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں سے ہوں گے، اور مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، جن کی پیدائش بغیر باپ کے معجزانہ طور پر ہوئی اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب وہ قرب قیامت میں قیامت کی ایک بڑی لعنت کے طور پر نزول فرمائیں گے۔ سوال نمبر 12، باغ فدق کیا ہے؟ باغ فدق زمین کا ایک ٹکڑا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے موقع پر ملا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر کے موقع پر ملا، اور اس کی آمدنی سے غریبوں کی مدد۔ باغ فدق زمین کا ایک ٹکڑا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر کے موقع پر ملا تھا۔ اور اسے آپ نے صدقے کے طور پر وقف کر دیا۔ سوال نمبر 13، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بطول کیوں کہا جاتا ہے؟ بطول کا مطلب ہے دنیا سے بے رغبت رہنے والی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد و تقوی میں بے مثال تھی، اسی لیے انہیں بطول کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 14، امام مہدی علیہ السلام کا نام بتائیں۔ امام مہدی کا نام محمد اور لقب مہدی ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ، ان کے والد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا، اور یہ آپ کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ سوال نمبر 15 جو آخری سوال ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور والدہ کا نام بتائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ابو القحافہ عثمان بن عامر تھا، اور آپ کی والدہ کا نام ام الخیر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔